إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد گزشتہ جمعے بھی آپ نے زنا کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنی تھیں۔ آج کا جمعہ بھی میں اسی کے تعلق سے بیان کروں گا۔ مسلمانوں کا ماحول ایسا بن چکا ہے، زنا کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کے ایجنٹ ہیں، لوگ ان کے پاس پہنچتے ہیں، ٹوکن لیتے ہیں، لاٹجن میں ان کو فراہم ہو جاتی ہے اور وہاں سے زنا کر کے واپس ہوتے ہیں۔ بعض فلم تو ایسے ہیں جس میں ماں باپ ہی اپنے بچوں کو لے جا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، جو چاہے کرو پھر گھر کو واپس آ جاؤ۔ کیا ماحول ہو گیا ہے! یہ ماحول اسلام کبھی پسند نہیں کیا اور نہ کرتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس قسم کا کام کرنے والے آقاؤں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں تنبیہ کیا۔ جو لونڈیاں ہوتی تھیں ان سے ان کے مالک زبردستی زنا کراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں اس کا نوٹس لے کر کے صاف فرمایا وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا۔ لونڈیاں چاہتی نہیں تھیں، لیکن ان کے جو آقا تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو بات بولتے ہیں اس پر تم عمل کرو ورنہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ زبردستی زنا کراتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ کمائی کرنا۔ تریدون عرض الحیات الدنیا، دنیا کی پونجی حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم دیتے ہوئے فرما دیا اگر میرے اس اعلان کے بعد کوئی اپنی لونڈیوں پر زبردستی کر کے زنا کرواتا ہے ان کو زانیہ نہیں کہا جائے گا۔ مثلا کسی آدمی کو زبردستی شراب پلا دیا جائے تو جس کو پلایا گیا ہے کیا اس کو کوڑے ماریں گے؟ شراب پینے کے بدلے میں پلایا گیا ہے۔ ایسے ہی زنا بالجبر کے واقعات تو آپ اخباروں میں سن رہے ہیں، بڑی لڑکی ہو، چھوٹی لڑکی ہو، بوڑھی لڑکی ہو، گینگ ریپ کر کر کے اسے جان سے مار دیتے ہیں۔ ایک تو زنا بھی کر لیا، دوسرا اسے جان سے مار دیا۔ کتنے گناہ؟ 2 گناہ۔ وہ کیسے گناہ؟ وہ بھی بڑے بڑے گناہ۔ شراب کا پینا، زنا کرنا، کسی کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ روزانہ اخباروں میں یہ واقعات آتے رہتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ پاک ہونے کے بجائے اور گندا بنتا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اسلامیات سے ناواقفی، اور ماں باپ بچے کوئی بھی اسلام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اگر اسلام سے واقف ہوتے اور زنا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس کو جان لیتے تو آدمی ڈرتا تھا، مگر ڈر اللہ تعالیٰ کا بالکل دل سے نکل گیا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں بھی، اس مسجد میں بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی حرکت کی ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم توبہ کرو، توبہ ایسی کرو پھر اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنی لونڈیوں سے زبردستی زنا کروا کر کے پیسے لوٹ رہے ہیں ان کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے ان سے زنا بھی کروایا زبردستی لیکن لڑکیاں نہیں چاہتی ہیں تو میں ان کی اس ادا پر بخشنے والا ہوں، ان کو معاف کرنے والا ہوں۔ زبردستی ان کے آقاؤں نے کی اور معافی کا اعلان عرش والے نے کر دیا، عرش والے نے کر دیا۔ ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کرنے والوں کے بارے میں، چاہے کسی بھی گناہ کے بدلے میں زبردستی کی جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کی۔ اب اللہ تعالیٰ اسی کے اندر یہ بات فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانیہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا، جب تک عورت رضامند نہیں ہوتی زنا نہیں ہوتا۔ اور چوری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مقدم رکھا، فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت مل جائے، ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔
اب اس آیت کے اندر مردوں کا پہلے ذکر ہے، مگر اس آیت کے اندر عورتوں کا پہلے ذکر ہے۔ تو عورتیں سب سے پہلے زنا پر آمدہ ہوتی ہیں اور مردوں کو آمدہ کرتی ہیں، چاہے وہ میک اپ سے ہو، چاہے وہ فیشن سے ہو، چاہے وہ خوبصورتی سے ہو۔ کسی کے گھر میں بھی یہ خوبصورت بچی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ آئینہ دیکھ دیکھ کر کے ایکٹر بننا چاہتی ہے، ایکٹریس بننا چاہتی ہے، اپنے جسم کی نمائش کرنا چاہتی ہے، یا نہیں تو ایڈورٹائز والی فلموں کے اندر کام کرنا چاہتی ہے۔ کیوں؟ میں خوبصورت ہوں۔ یہ گھر کے اندر خوبصورتی رکھنے کے بجائے سڑکوں پر لے آتے اور معاشرے کو گندہ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا حربے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہا، اے اللہ کے رسول، میں زنا کی اجازت چاہتا ہوں۔ ارے زنا کرنا چاہتا ہے؟ اچھا یہ بتا کس سے کرنا چاہتا ہے؟ کسی عورت سے؟ اچھا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر تیری بہن ہوگی تو کیا تو اس سے یہ زنا کرنے کو پسند کرے گا؟ نہیں اللہ کے رسول۔ اگر تیری ماں ہو تو پسند کرے گا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول۔ پورے رشتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا۔ گنوانے کے بعد جو آدمی اجازت پوچھنے کے لیے زنا کی آیا تھا، اس نے نفی میں جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھ جس عورت سے تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ یا تو کسی کی بیٹی ہوگی، یا تو کسی کی ماں ہوگی، یا تو کسی کی خالہ ہوگی، یا تو کسی کی پھوپھو ہوگی، یا تو کسی کی بھانجی ہوگی، یا تو کسی کی بھتیجی ہوگی۔ جب تو اپنے رشتوں سے یہ بات پسند نہیں کرتا تو دوسری عورت سے زنا کرنے کو کیسے پسند کرتا ہے؟ تو بات اس کے سمجھ میں آ گئی، بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ اور سمجھانے والا کون؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتنا خطرناک ہے۔ آپ اپنی بہن کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اپنی بھانجی، پھوپھو، خالہ سب کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس عورت سے آپ زنا کر رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کی ان رشتوں میں بندھی ہوئی ہے۔ صاف طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور وہ سمجھ گیا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ زنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ جو چیز تو پسند نہیں کرتا اپنے لیے ویسے دوسرے کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے، اور تیرے لیے کیسے پسند کر سکتا ہے۔ صاف طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم سے اسے آگاہ کر دیا۔ ذرا قرآن مجید کو ہم لوگ پڑھیں گے، کہاں پڑھتے قرآن مجید؟ سیکھنا بھی مشکل ہے، ادا کرنا بھی مشکل ہے، جاننا بھی مشکل ہے۔ اگر کچھ عربی پڑھنا سیکھ لیا، اس کا ترجمہ جانتا بھی ہے تو اٹھا کر نہیں پڑھتا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ قرآن سے دوری گناہوں سے قربت ہے، اور حدیث سے دوری گناہوں سے قربت ہے۔ اگر ہم لوگ قرآن اور حدیث کو جتنا جاننا چاہتے ہیں جان لیں گے، انشاءاللہ ہم ان تمام باتوں سے دور رہیں گے۔ ذرا اٹھا لو سورہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ ایک عورت کیسے پھانسنے کی کوشش کی؟ کسے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ عزیز مصر کا بڑا بازار میں گیا، ایک خوبصورت بچہ لوگوں نے بیچ دیا تو اسے لے کر کے اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر کے کہا، اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کی عزت کر، اس بچے کو اچھی طریقے سے دیکھ لے، ممکن ہے اسے ہم بچے بنا لیں گے، یا نہیں تو یہ شخص ہم کو فائدہ پہنچائے گا۔
بچپن سے ہی وہ عورت پالتی پوستی رہی، جب جوان ہو گئے یوسف علیہ السلام، ان کا حسن نکھر کر کے آ گیا، تو اس کی نیت بدل گئی۔ کس کی؟ عزیز مصر کی بیوی کی نیت بدل گئی۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، زنا کے اندر رشتہ نہیں ہوتا، اور لے پالک بچوں کے اندر بھی رشتہ نہیں ہوتا۔ اب لے پالک ہونے کے باوجود، اسے پالنے کے باوجود، کھلانے پلانے کے باوجود، وہی عورت جوانی میں یوسف علیہ السلام کو پھانسنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ اتنے حسین تھے کہ اس کا دل ان پر آ گیا، اور قرآن مجید نے فرمایا قد شغفها حبا، ایسی محبت ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام سے جیسے دل کی جھلی کے اندر بیٹھ گئی۔ وہاں اگر کسی کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو نکلنا مشکل ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ مصر کی تمام عورتیں جن کو دعوت دے کر کے بلائی گئی، اور اس کے تعلق سے خبر پھیل گئی کہ وہ اپنے بچے کو یا اپنے پالتو آدمی کو پھسلا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ تم لوگ آؤ، دسترخوان بچھایا، کھانا ہونا سب رکھا، فروٹ سب رکھا، چاقو وغیرہ سب کے ہاتھوں میں دیا، اور یوسف علیہ السلام کہا کہ نکلنے کے ساتھ فروٹ کاٹنے کے بجائے عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اتنا حسین تھے کہ ان کو دیکھتے رہ گئے، اور ہاتھ میں کیا چیز کاٹ رہے ہیں اس سے بے خبر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، اتنا حسین ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو عورت چھوٹا ہو یا بڑا، اسے پھانسنے کی فکر میں ہوتی ہے، اور جب ارادہ کر لیتی ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ اسے پھانسنے کا اپناتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب وہ گھر میں تھے، پورے دروازے بند کرنے کے بعد اس عورت نے کہا ہیت لک، اپنی ضرورت پوری کر لی۔ ارے میں یہ کام کروں، پریشان ہو گئے یوسف علیہ السلام۔ ہیت لک، میرے سے ضرورت پوری کر لے، دروازے سب بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرا خریدار میری عزت کیا ہے، میری تکریم کیا ہے، میں اس کے معاملے میں خیانت کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، ارادہ کر لیے تھے دونوں، لولا ان رأى برہان ربی، اللہ تعالیٰ کے جتنے دلائل ہیں ان کو یاد کر لینے کے بعد، دماغ میں آ جانے کے بعد یوسف علیہ السلام دور ہو گئے۔ دیکھو زنا کیسی چیز ہے، اچھے سے اچھا آدمی بھی پھنس جاتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ عورت پھانس لیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے فرامین یوسف علیہ السلام یاد نہیں کرتے تو واقع ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلا کر کے ان کو بچا لیا۔ اب بعض یہ کہتے ہیں کہ کوئی گواہ موجود تھا جس کو دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس سے دوری اختیار کی۔ اتنا خطرناک گناہ ہے، عورت جس کو بھی پھانسنا چاہے پھانس لیتی ہے، ہنسی تو پھنسی۔ مثل مشہور ہے، عورت آپ کو دیکھ کر کے ہنسی تو آپ کی جال میں پھنس گئی۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا مردوں سے بات کرنا ہے تو کرخت لہجے میں کرو، تاکہ تمہارے تعلق سے سامنے والا کوئی اور خیال نہ لائے۔ ہنستے ہوئے، مذاق کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے، نرم لہجے میں بات کرنا۔ اس کے دل میں چور ہے تو وہ سوچنے لگتا ہے شاید یہ عورت مجھ سے محبت کرتی ہے۔
ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام زنا سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد اس عورت کا رویہ دیکھو، جس سے محبت کرتی تھی، اس کا رویہ کیا ہو گیا؟ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ۔ دیکھو، اگر میں بولنے والی بولتی رہوں گی، میری بات پر عمل نہ کرو تو تم کو جیل میں ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ زنا کرنا نہیں چاہتا۔ ایسا ہمارا ایمان ہے، ایسے ہمارے معاشرے میں بچے ہیں، ایسے ہمارے معاشرے میں نوجوان ہیں، ایسے ہمارے معاشرے میں لڑکیاں ہیں؟ نہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جس کے دل میں آ جائے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ اس کام سے دور رہتی ہے اور دور رہنا چاہیے۔ آج حالات کیا ہیں ذرا دیکھو، باہر نکلنے والی عورتوں کا حال دیکھو، باہر نکلنے والے مردوں کا حال دیکھو، سب کا حال بے حال ہے، اور سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے عشش کرتے ہیں۔ کوئی کسی سے آنکھ لڑاتا ہے، کوئی کسی سے آنکھ لڑاتی ہے، دونوں زنا کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ اسلام کبھی پسند نہیں کیا، بلکہ معاشرے کو اسلام نے پاک کیا ہے اور پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید دیا، قرآن مجید دیا۔ پھر حدیثوں کے اندر ذوالکفلی کا ایک قصہ آتا ہے، جو حیثیت والا تھا، اس کی چچا زاد بہن، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے آ کر کے پیسے مانگے تو اس نے کہا کہ میں تیری ضرورت پوری کروں گا، تو میری ضرورت پوری کر۔ وہ کیا ہے؟ زنا کاری۔ تیار ہو گئی، مجبور تھی عورت، تیار ہو گئی۔ تیار ہونے کے بعد جب زنا کرنے کے لیے دونوں تنہا ہوئے تو اس عورت نے کہا، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، لا تفتح الخاتم، مجھ سے بدکاری مت کر۔ فوراً اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور اس کے جسم میں راشا پیدا ہوا اور وہ دور ہو گیا، دور ہو گیا، زنا نہیں کیا، چھوڑ کر کے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جسے خوبصورت عورت دعوت دے اور زنا کے لیے بلائے، اور یہ زنا کو جانے کے بجائے یہ کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال وقال انی اخاف اللہ۔ تو وہ مرد جسے زنا کی دعوت دی گئی ہو، آج کیا ہے، ہر جمعہ جب فلم بدلتی ہے تو نوجوان اخباروں میں دیکھتے ہیں، پوسٹروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، کہاں کہاں فلم کون سی پڑی ہوئی ہے۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جمعہ کا احترام کرنے کے بجائے سنیما کا احترام کرنے کے لیے اسے دیکھنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اب دنیا میں یہ عورتیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں؟ بڑی حسین، بڑی خوبصورت سمجھتی ہیں۔ دعوت کیسے دے رہی ہیں؟ سنیما کے ذریعے، فلم کے ذریعے دے رہی ہیں، اور دوسرے طریقے سے کلبوں کے ذریعے دے رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے اس کی طرف لپک رہے ہیں اور اسے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دیکھ کر کے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، ایک فلم میں ایکٹنگ کرنے والی ایکٹریس ہو یا ایکٹر ہو، کروڑوں روپے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنا شریر دکھانے کے لیے، اپنا جسم دکھانے کے لیے، اپنا چہرہ دکھانے کے لیے، ننگے ہونے کے لیے، پتہ نہیں
کیا کیا فلمیں بنتی ہیں، وہ تمام پوسٹ دینے کے لیے کروڑوں روپے لیتی ہیں، اور آپ سب مل کر کے اس کے اندر پیسے ڈال کر کے ان کو مالا مال کرتے. یہ ہے، اس کو خوبصورت سمجھ جاتے ہیں، حالانکہ خوبصورتی کا معیار نہیں ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی کو بیچیں، اپنے جسم کو بیچیں اور فلموں میں کام کریں، اور وہ فلم میں جو دیوس ہے اس کے ساتھ زنا کریں اور اسے بوسہ باری کریں، سارے معاملات دکھاتے ہیں تو آپ خوش ہوئے. ارے دوسرے کی شرمگاہ دیکھ کر کے خوشی کرنے والا بے وقوف ہے یا عقل مند ہے؟ ہاں، دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کے پیسے دینے والا بے وقوف ہے یا عقل مند ہے؟ ہمارے آدمی سب کے سب، ارے اس میں فلاں کام کر رہی ہے، فلاں کام کر رہا ہے، چلو چل کر کے دیکھیں گے. 100 روپے ٹکٹ ہو، 200 روپے ہو، 500 روپے ہو، 1000 روپے ہو، دے کر کے اسے دیکھ آتے ہیں. آپ کو تو کچھ نہیں ملا سوائے گناہ کے، سوائے گناہ کے آپ کو کچھ نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے دنیا کے اندر مارو. کتنے؟ 100 کوڑے. یہ دنیا کی ذلت ہے. اور صاف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے میں تمہارے دل نرم نہ پڑے، بلکہ دل پر سختی کر کے حسینہ ہو یا حسین مرد ہو زنا کرے، اس کو 100 کوڑے مارو. یہودیوں کے اندر جب کوئی شریف آدمی زنا کر لیتا تھا تو اسے مارنے کے بجائے، کوڑے سنسار کرنے کے بجائے، وہ لوگ چہرہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر کے بستی کو گھما کر کے چھوڑ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر ایک یہودی کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لے کر کے آؤ. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا آسمانی کتابوں کے اندر سب ایک ہی قانون ہے، ایک ہی قانون ہے، اور یہ لوگ چھپا رہے ہیں. لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، تورات پڑھو. تو پڑھنے والا بے وقوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا آتا نہیں، کہاں ہے کیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو اپنی انگوٹھی کی انگلی رکھ کر کے اسے چھپا دیا ہے. اس کے بعد پڑھنے لگا. وہاں پر سلمان فارسی ہیں جو اس سے کہا کہ انگلی ہٹا اب پڑھ، تو اس میں بھی آیت الرجم لکھی ہوئی تھی، یعنی پتھروں سے مار کر کے اسے ختم کر دو. عبداللہ بن سلام ہیں یا سلمان فارسی ہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تورات کے حکم کے مطابق اسے مار دو. تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر زنا کو بہت برا بتایا گیا ہے. اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا نسب بھی نہیں رہتا، لے پالک بچوں کا بھی نسب نہیں ہے، اور ان کو نسب کاٹنا صحیح نہیں ہے. جو لے کر پال لیا ہے اس کی طرف منسوب کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. لے پالک لکھ کر کے اس کا نام لکھا جا سکتا ہے، باپ کا بھی نام لکھا جا سکتا ہے، لیکن لکھیں گے تو اس لیے اصلی باپ کا نام لکھیں گے. اور میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے کہ ایک دیہاتی اپنے بچے کو ڈاکٹری پڑھایا. پڑھانے کے بعد کئی دنوں تک اسے دیکھنے کی خواہش کی. آخر میں اصرار ہوا، گیا جا کر کے میں اپنے بیٹے کو دیکھوں، پتہ لے کر کے ڈھونڈ کر کے گیا. اس کا بیٹا ڈاکٹروں کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسا مذاق کر رہا تھا. اس کا باپ ٹوال ڈال کر کے ٹیر کے چپل پہن کر کے پہنچا. پہنچنے کے ساتھ ہی پریشان ہو گیا، ارے یہ میرا باپ کر کے بولوں کیا میں؟ سارے ڈاکٹر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے. اس لیے آنے کے بعد ڈاکٹروں نے پوچھا کون ہے یہ؟ ہی از مائی ہاؤس سرونٹ. کہا
میرے گھر کا نوکر ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈا ونڈا لانے کے لیے گیا، باپ چالاک تھا، اس نے پوچھا کیا کہا؟ کیا بھی نہیں، آپ اس کے گھر میں کام کرتے ہیں۔ آنے کے بعد چپل لے کر کے اتنا مارا، تو میرا غلام ہے، تیری اماں کا میں نوکر ہوں، خوب مارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا، من نسب الی غیر ابیہ یا من نسب الی غیر ابیہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اپنے باپ کو حقارت سے چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ کیسا بھی ہو، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، لیکن باپ کے عیبدار ہونے یا معمولی قسم کا کام کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اسے باپ نہ کہیں اور باپ کہنے سے انکار کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خیال رکھنے والا اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا۔ اگر جنت حرام کر لینا چاہتے ہیں تو ایسے لے پالک بچے بہت ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ میرے ماں باپ مجھے لے کر کے پال رہے ہیں اور ان کے نام سے منسوب ہونا چاہتے ہیں، اپنے اصلی باپ سے منسوب ہونا نہیں چاہتے، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کر دیا کہ ان پر جنت حرام ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک مسئلہ یہ بتایا، لے پالک کو کیا ملے گا وراثت کے اندر؟ کوئی بھی حق نہیں ملے گا، صرف اگر وصیت کیا ہے تو وصیت ملے گی، اور وصیت کتنی کرنا؟ تھوڑی کرنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر رشتہ دار ہے، جیسے مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اسے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ پو حصہ کرو، اور زیادہ سے زیادہ ایک حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ دو۔ اور یہ بھی فرمایا والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اتنا دے سکتے ہیں، مگر وراثت لکھ کر کے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آپ ہیں، اسلام ہے، اور آپ کا اختیار جہاں تک ہے وہ اختیار قرآن اور حدیث کے تابع کر دو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ انشاءاللہ اگلی کڑی میں اس کی سزا اور اس کے بھیانک نتائج کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، زنا اور زنا کے سارے معاملات سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب ہونے کے سارے وسائل ہمارے لیے آسان کر دے۔ ایک اہم اطلاع ہے، پگڑے نگر میں آج سے 20 سال پہلے ہم نے جگہ لے کر کے مسجد تقویٰ بنائی تھی، اس پر لاکھوں روپے خرچ کر کے بن گئی۔ اب کسی نے بیچنے والی کو اکسایا ہے، جا کر کے پیسوں کے لینے کی کوشش کرو، وہ آ رہی ہے، بار بار ہم کو ستا رہی ہے۔ اب وہ سب پریشان ہوئے، تو پہلے 15 لاکھ کہا، پھر اس کے بعد 20 لاکھ کہا، اس کے بعد 30 لاکھ کہا، آخری میں فیصلہ کن بات ہوئی 7.5 لاکھ کی۔ اس کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ اس مسجد کی آزادی کے لیے اور شیطان جو اس کو پھرایا ہے اس کی بات کو ختم کرنے کے لیے جتنا تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ آج کا پورا چندہ مسجد تقویٰ کے لیے ہے، آپ دل کھول کر کے اس کا تعاون کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔ خواتین اسلام بھی اس کے اندر حصہ لیں، اور وہ خاتون ہی ہے ساجدہ بیگم، جس سے میں نے اگریمنٹ لکھوایا تھا، سیل اگریمنٹ۔ اب اس کے بعد چلی گئی، 20 سال تک اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس نے بلا کر کے ہماری مسجد کے خلاف اسے اکسایا ہے، وہ اب آ کر کے بار بار ستا رہی ہے۔
ڈی سی اے سی سب آفس کے اندر جا کر کے آبجیکشن کر رہی ہے. اب اس کا منہ بند کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کا تعاون کرنے کے لیے ہم سب تیار رہیں. اللہ تعالی ہماری مدد کو، ہمارے تعاون کو قبول فرمائے اور اس مسجد کو جلد سے جلد اس شیطانہ سے چھٹکارا دلا دے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبُّ الْحَلِيمُ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في